عزیزان من، جیسے آپ کے علم میں ہیں کئی مناسبتیں ہیں ماہ سفر میں، 7 سفر ولادت بسعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ چند جملے ان کی زندگی سے متعلق کہ بعض روایات کے مطابق 14 سال امام موسیٰ کاظم مختلف اوقات میں ان کو زندان میں رکھا گیا۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس وقت کی جو حکومت تھی، جو خلیفہ وقت تھا، اس کو امام موسیٰ کاظم سے کیا مشکل تھی، کیا پریشانی تھی؟ کیا اس کو صرف امام کی نمازیں، امام کی عبادات اس سے پریشانی ہوتی تھی، یا وہ امام کا جو مقام اور حیثیت اور جو ان کی لوگوں کا ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کا لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور اس ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کا آباد ہونا، اور ملک میں موجود جو مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، ان مشکلات کی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف آگاہ کرنا کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ وہ جرم تھا کہ جس کی وجہ سے امام عالی مقام کو قید کیا گیا۔ صرف نمازیں اور عبادتیں نہیں تھیں کہ جو ان کو پریشان کرتی تھی، یاد رکھیے گا، بلکہ وہ اپنے معاشرے کی مسائل سے آشنائی، آگاہی اور لوگوں کو شعور دینا، یہ وہ وجوہات تھی، وہ اسباب تھے کہ جس کی بنا پر امام عالی مقام کو زندان میں ڈالا گیا۔ کیونکہ ان کو جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ میں مگن رہیں، اپنے کاموں میں مگن رہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اسی لیے بعض حکومتیں خود سے ایسے واقعات اور ایسے حالات بناتے ہیں کہ پوری قوم ان حالات اور واقعات میں رہتے ہوئے جو اصل مشکلات ہے قوم کی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی جو اتنی مشکلات میں گزری، اتنی کٹھن مشکلات میں گزری، وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو شعور دیتے تھے، لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے صحیح طریقہ اور راستہ بتایا کرتے تھے، اور یہ وہی چیز تھی کہ جو حکومت وقت ہمیشہ قبول نہیں کرتی۔ عزیزان من، ہمارے لیے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے جو انہوں نے مصائب اور مشکلات برداشت کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے ہماری نجات کے لیے جو ہمیں بے بہا تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ اور ہدیہ یہ عزاداری ہے۔ یہ ہمیں ہدیہ اہل بیت کی طرف سے ملا ہے۔ انہوں نے ہمیں شعور دیا، انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ عزاداری کیسے منانی ہے، عزاداری کے کیا اہداف ہونے چاہیے، کیا مقاصد ہونے چاہیے، اور بامقصد اور بہدف عزاداری منعقد کر کے ہم کو متوجہ کیا۔ اب یہ میری اور آج کے زمانے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اہداف اور مقاصد کو زندہ رکھا جائے، تب یہ عزاداری ہمارے لیے راہ نجات، باعث نجات ثابت ہوگی۔ ایک موضوع ہے انشاءاللہ آج اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ خود آفات عزاداری۔ معمولاً اس موضوع کو نہیں چھیڑا جاتا کہ عزاداری کے آفات کیا ہیں اگر اس کے اہداف کے مطابق اس کو انجام نہ دیا جائے، یا وہ چیزیں کہ جو عزاداری کی جو روح ہے اس کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں، جن کی طرف اگر ہم نے توجہ نہ دی۔ اور الحمدللہ اہل رجوع کا بابصیرت معاشرہ ہے، بابصیرت مجمع ہے، حتماً یہ لوگ، اور آپ کے توسط سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، ان آفات عزاداری کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری بھی کر رہے ہوں اور جو ہدف اور مشن آل محمد تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے ان عزاداری کو بامقصد اور بہدف بنا لیا، آج دنیا کی وہ طاقتور ترین قوم میں بدل چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرے خطبے میں اس کی طرح کے بارے میں ذکر کروں گا۔ تو پہلا مرحلہ کہ ہمارے لیے
وہ عزاداری کون سی عزاداری؟ ہدف مند عزاداری ہے، بامقصد عزاداری ہے کہ جو معاشرے میں تبدیلی لے کر آتی ہے، جو امام چاہتے تھے، جس مقصد کے لیے امام نے قیام کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلی جو نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے وہ توحید محور۔ عزاداری ایسی ہو جو توحید محور ہو، جو انسان کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کرے، جو اللہ سے نزدیکی کا باعث بنے، جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دے، وہ عزاداری۔ خدا نہ خواستہ ایسی عزاداری نہ ہو کہ جو انسان کو خدا سے دور کرنے کا باعث بنے۔ بعض نعرے آپ نے سنے ہوں گے، میں ضرورت نہیں ان کو میں یہاں پہ تکرار کروں، کہ بعض باتیں یا بعض نعرے ایسے لگائے جاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عزاداری کو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا، جو کہ کفر ہے، شرک ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم نے اس عزاداری کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو با مقصد ترین اور با ہدف ترین عزاداری وہ ہوگی جو توحید محور ہوگی، جو انسان کا اپنے اللہ سے رابطہ نزدیک کر دے گی۔ یقیناً اس میں وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اس میں وسیلہ قرآن ہے، قرآن و اہل بیت ہے کہ جو یہ وسیلہ قرار پائیں گے، لیکن اصل ہدف خدا سے تعلق جوڑنا ہے۔ میں اس عزاداری میں بیٹھنے کے بعد زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، میں اس عزاداری میں بیٹھنے کے بعد زیادہ مواحد بن جاؤں، میرے زندگی کے معاملات میں مجھے خدا خوفی نظر آنے لگے، مجھے اپنے زندگی کے معاملات میں جس طرح خدا چاہتا ہے وہ میری زندگی کے معاملات میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو عزاداری بامقصد اور باہدف ہوگی، وہی عزاداری انسان کی نہ صرف اس انسان کی انسانیت کی راہ نجات کا باعث بنے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی اصلاح ہوتی ہے، ایک عزادار کی اصلاح ہوتی ہے، اس عالم انسانیت کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے اثرات عالم انسانیت پر پڑتے ہیں۔ ایک بہترین حقیقی عزادار اگر ہم محقق اور وجود میں آتا ہے تو وہ ایک حقیقی عزادار صرف اپنی ذات میں نہیں ہوتا، وہ پورے معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، اور یہ ہمارے پاس بہترین مثالیں موجود ہیں۔ تو بس پہلا نقطہ، عزاداری کون سی عزاداری با مقصد ہے، کون سی عزاداری با ہدف ہے کہ جو خدا محور ہو، جو خدا کو، انسان کو خدا سے جس کا تعلق، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہو۔ دوسرا نقطہ کہ یہ عزاداری ایسی عزاداری ہو کہ جس میں مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہو، اس مقصد قیام امام حسین کو آگے بڑھانے والی ہو۔ وہ جو پرچم قیام امام حسین تھا کہ ظالم حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور باطل حکومتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، دنیا بھر کا ظلم و ستم تمہارے خلاف ہو رہا ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے، اپنے اللہ سے جو کمٹمنٹ ہے، اللہ سے جو تمہارا وعدہ ہے، تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ عزاداری انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، عزاداری انسان کے اندر یہ شجاعت پیدا کرے، عزاداری انسان کو ان مقاصد اور مفاہیم کو کہ جو ہمارے ائمہ نے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقاصد اور اہداف بیان کیے ہیں، ان سے نزدیک لے کر دے، ان مقاصد اور اہداف کے حصول میں مددگار اور معاون ثابت ہو۔ ان مقاصد اور اہداف کی خاطر انسان ہر دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ یہ ہے وہ عزاداری۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا یا امام نے بیان کیا، یہ جملہ معروف ہے، بچے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ امام فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو عزاداری بھی وہ ہو کہ جو جد کی امت کی اصلاح کا باعث بنے، جد کی جو جناب رسول خدا کی امت ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کا حل دینے والی ہو، ان کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور کرنے والی ہو، ان اہداف اور مقاصد کہ جس کی بنا پر معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ عزاداری باعث بنے کہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔
خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری بھی کر رہے ہوں لیکن ان اہداف اور مقاصد سے غافل ہوں کہ جس وجہ سے امام نے قیام فرمایا تھا، جس وجہ سے امام نے اتنی بڑی قربانی کی تھی۔ پھر فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ واضح اور آشکار ہے کہ عزاداری وہ ہے کہ جس کے اندر امر بالمعروف ہو، جس کے اندر نہی عن المنکر ہو۔ خدا نہ خواستہ ایسی عزاداری نہ ہو کہ جس میں امر بالمعروف کے خلاف بات ہوتی ہو، جس میں نہی عن المنکر کے خلاف بات ہوتی ہو۔ اور اس میں یاد رکھیے گا، اس میں ہم علماء جتنے برابر کے قصوروار ہیں، جس میں بانی حضرات قصوروار ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریف ہوتی ہے عزاداری میں، اتنے ہی آپ لوگ عوام جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان باتوں پر جو منکر اسلام ہے، وہ باتیں کہ جو اسلام کے مخالف باتیں ہیں، ان کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے، تو آپ بھی اتنے قصوروار ہیں۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ آج کے میڈیا کے دور میں جب حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے عزادار ہے کہ جو اس وقت باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کون سے باعمل عزادار ہیں کہ جو آج باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور کون سے دعوے دار ہیں عزاداری کے، لیکن جب میدان میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، میدان عمل میں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ کہ آج کا انسان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ہم بے وقوف نہ بنائیں، اپنے آپ کو یہ مت کریں کہ ہم اپنے آپ کو سادہ لو بنا کے زندگی گزار دیں، نہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا، دنیا کی کوئی اور مخلوق عقل مند ہو نہ ہو، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنا ہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ اور جب آپ اس مکتب اہل بیت سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو عقل مند بن کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ نقطہ ہمیشہ آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ پھر تیسرا نقطہ کہ اہل بیت سے اظہار محبت ہونا چاہیے عزاداری میں۔ اہل بیت سے ارادت، پاکیزہ جذبات اور احساسات، یہ ان سے محبت سے اور زیادہ ہمارے بڑھنے چاہیے، لیکن پاکیزہ احساسات یاد رکھیے گا، وہ احساسات کے جو انسان کی فطری ضرورت ہے، ان احساسات اور جذبات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جو غیر فطری ہیں کہ جس میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، وہ احساسات اور جذبات کہ جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، جس میں اس کو حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ احساسات اور عواطف اور وہ جذبات اہل بیت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبات اور احساسات پاکیزگی کے ساتھ ہوں، اسلام کے دائرے میں ہوں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جذبات اور احساسات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر اس جذبات اور احساسات کے اظہار کے ساتھ ساتھ آپ حدود الہی کو پامال اگر کر رہے ہیں تو یہ امام حسین کا مکتب نہیں ہے۔ عزیزان من، ہماری عزاداریاں اس میں بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خط کھینچنا کہ کون سی صحیح ہے کون سی باطل، لیکن اگر سمجھدار بنے، آپ صاحب بصیرت بنے، آپ جدیت سے ساتھ غور کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ دونوں کے درمیان میں فرق کر سکیں۔ نہیں، اسلام اجازت دیتا کہ عزاداری کے نام پر حدود الہی کو پامال کیا جائے۔ جذبات اور احساسات اپنی جگہ، لیکن یہ جذبات اور احساسات پاکیزہ ماحول میں ہونے چاہیے۔ یہ جذبات اور احساسات خدا کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر ایک خاتون، بے پردہ خاتون، جذبات اور احساسات میں آ کے بے پردگی کے ساتھ حدود الہی کو پامال کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو اس گھر والوں کو چاہیے ذمہ داری کہ اپنے اس خاتون کو کنٹرول کریں، اپنے اس خاتون کو سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد بزرگان کا کام ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے کہ جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے واجبات الہی کیا ہیں، اور اگر ہمیں واجبات الہی کا علم نہیں ہے تو آئیں، آپ کے پاس یہ مدرسہ موجود ہے، علمی مرکز موجود ہے، آئیں، بیٹھیں، سوال کریں ان سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی
سفر پہ میرے جانے سے پہلے چند جوان آئے اور انہوں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رجوع میں ماشاءاللہ عزادار ہے، عزاداری بھرپور انداز میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سب مل کے اگر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، مشن کیا ہے؟ مشن وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امام نے تو قربانی دی تھی، ہمیں وہ قربانی نہیں دینی، ہمیں صرف رجوع کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں وہ قربانیاں نہیں دینی۔ پھر ہمیں کس بات کا خوف، کس بات کا ڈر؟ ہاں، تدبر اور تدبیر ضرور ہونی چاہیے۔ اصلاح جب ہم نے کسی کی کرنی ہے تو وہ طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ ادب و آداب کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اس میں غنڈہ گردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اصلاح کے لیے بیٹھیں، آئیں، بانی حضرات آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، بانی حضرات آپس میں بیٹھیں، طے کریں کہ ہم نے وہ عزاداری آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ پیغام میں اور آپ ہم سب جس تک پہنچا سکتے ہیں یہ پیغام پہنچائیں کہ عزاداری وہ ہو کہ جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے مطابق ہو۔ اگر اس کی مخالفت میں ہے، اگر یہ جذبات اور احساسات وہ ایسے ہیں کہ جو اسلام کی اور دین کی پامالی کا باعث بن رہے ہیں، تو وہ جذبات اور احساسات ہمیں کنٹرول کرنے ہوں گے، کیونکہ اہل بیت نے بھی اجازت نہیں دی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت، اگر آپ کو معلوم ہے، بہت زیادہ حساس تھے، پردے کے حوالے سے حساس تھے، کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے غم بھول گئے، اپنی مصیبت کو اس وقت فراموش کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ پردے کی بے حرمتی کا امکان ہے۔ انہوں نے پردے کو بچایا جب تک وہ زندہ رہے، اور وہی ان کا مشن تھا، یہی ان کو سمجھانا تھا کہ ساری جنگ، یہ ساری جو قیام ہے، اس کا ایک بڑا ہدف ہے حرمت الہی کی حفاظت، پردے کی حفاظت۔ میری اور آپ کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح جو اہداف عزاداری ہے، ہدف مند عزاداری ہے، اس میں ان واقعات کو صحیح انداز میں، عاشورہ کے صحیح تاریخ کو بیان کرنا، اس کے اندر جو ایک حماسی چہرہ ہے، ایک شجاعت کا پہلو ہے، ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں عظمت انسانی ہے، جس میں انسانی اقدار کی بات کی گئی ہے، ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اسی لیے جیسے میں نے اپنے خطبے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جہاں پر ہدف مند عزاداری کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو آفات ہیں عزاداری کے، ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ کم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ضرورت چاہیے لیکن ہمیں کرنی ہے بات۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، یہ دور آ گیا ہے، آپ لوگوں کا شعور اور فکر اس قدر بلند ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آفات عزاداری میں سے ایک سب سے بڑا کہ ہدف عزاداری کی تحریف، جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے امام عالی مقام نے یہ عزاداری کا قیام کیا تھا، یہ قیام کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ عزاداری صرف اور صرف ممنوع نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے عزاداری کا مقصد یہ ہو کہ بھئی ہم ثواب حاصل کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ یہ چھوٹا مقصد ہے، یہ آپ کو حاصل ہو کر رہے گا۔ یاد رکھیے گا، جس وقت جب آپ نیت کرتے ہیں حقیقی عزاداری کی، اسی وقت یہ آپ کو اہداف یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف یہ ہدف نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے عزاداری میں شرکت کریں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو جہالت ہے اس کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے۔ یہ عزاداری کا یہ مقصد صرف یہ نہ ہو کہ صرف میں آؤں، آپ کو رلاؤں اور آپ کو کہوں جی بس جنت آپ کے اوپر واجب ہو گئی۔ جو آپ کی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جو معاشرے میں جہالت ہے، اب اس وقت اس دور میں جو سب سے بڑا قیام بنتا ہے وہ جہالت کے خلاف۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہماری کیا پلاننگ ہے؟ ہم نے کیا سوچا؟ عزاداری سے ہم نے کیا سیکھا؟ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ہم نے کیا سیکھا کہ کس طریقے سے ہم اس معاشرے میں جو جہالت ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی انسان کو احساس دلایا جائے، انسان کو بتایا جائے کہ معاشرتی لحاظ سے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ عزاداری کا کام ہے، آفات عزاداری میں سے اگر انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے اور عزاداری کا ہدف اور مقصد
یعنی عزاداری وہ ہے کہ صرف ثواب اور گناہ کی بخشش کا باعث نہ بنے، بلکہ انسانی جو الہی اقدار ہے اس کی احیاء کا باعث بنے۔ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ عزاداری ہو کے اور عزادار ہو کے جو معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والا ہو۔ معاشرے میں ناانصافی ہو تو یہ عزادار کے اندر یہ جذبات اور احساسات پیدا ہو رہے ہو کہ معاشرتی ناانصافی کے خلاف میں کوئی بولے نہ بولے، میں نے بولنا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفلسی ہے، فقر ہے، تو عزادار کا کام یہ کہ معاشرتی فقر کو ختم کرنے کے لیے میرا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذمہ داری پورے معاشرے کی نہ ہو، لیکن یہاں سے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رجوع کے جو یہاں پر جو مفلسی ہے اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر ہم نہیں کر سکتے بڑی سطح پر، اپنے گھر میں سے اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب سے جو فقر ہے، جو مفلسی ہے، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ عزادار کی ذمہ داری۔ عزاداری کا کام یہ ہے انسان کو پلانز دیں، برنامے دیں، مختلف پروجیکٹس دیں کہ اس کس طرح امام حسین اپنے مشن کو کامیاب بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے قربانی دی، لیکن ہمیں وہ سمجھا گئے کہ میرے بعد کے آنے والے زمانے میں جب یہ عزادار مجالس میں بیٹھے تو ان مفاہیم کو، ان مقاصد کو، ان اہداف کو آگے بڑھانے والا بنے، اور بڑے آرام سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک آفات عزاداری میں سے ایک عزاداری، ایک آفات خود تحریف ہدف عزاداری ہے کہ ہم صرف اس کو ثواب کا حصول اور گناہوں کے بخشش کا جو ہے وہ سمجھ لیں، مقصد اور ہدف سمجھ لیں اور اس سے زیادہ نہ ہو۔ نہیں، معاشرے سے جہل زدائی کرنی ہے، معاشرے سے کی اسلامی جو اقدار ہے ان کا احیاء کرنا ہے۔ کیسی عزاداری ہے؟ عزاداری کا ہونا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ پردے داری کو معاشرے میں عام کرتا۔ عزاداری ہو رہی ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عزاداری نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ میں نے اور آپ نے، سمجھیے، میں نے اور آپ نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا، قصوروار ہیں۔ روز محشر امام حسین علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ امام کہیں گے کہ اس پردے کی خاطر میں نے اپنی جان گنوائی، اس پردے کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ تم میرے عزادار، میرے ماننے والے، تم نے اس پردے کی حفاظت کے لیے تم نے کیا قدم اٹھایا؟ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو آفات ہیں عزاداری کے جو آج کل کے معاشرے میں دیکھنے جا رہے ہیں، وہ غیر معتبر ہمارے جو منابع ہیں ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ کوئی آپ کے پاس مستند تاریخ موجود ہے، کربلا کی تاریخ واضح مستند موجود ہے، جو مستند علماء نے مستند کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اس کے بجائے عام ایسی کتابوں میں، ٹھیک ہے جذبات اور احساسات کا انسان کو اظہار ہوتا ہے اور اس میں وہ بہک جاتا ہے، لیکن اتنا نہ بہکے کہ وہ تاریخ کی حقائق کو مسخ کر دے۔ اس میں ایک پہلو ہے، ایک عزاداری میں جو ایک پہلو ہے، ایک مظلومیت کا پہلو ہے، بہت اچھا ہے، مظلومیت بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسانی اقدار کی جو معراج ہے وہ بھی ہے، وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ میں مثال کے طور پر میں دو جملے بولتا ہوں، آپ دیکھیں دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملے کو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن دوسرے جملے کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ مثال کے طور پر اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کے 6 ماہ بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا، امام عالی مقام اب باطل کے مقابلے میں اتنی شجاعت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ، اتنے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے کہ 6 ماہ کی شہادت میں بھی ان کو اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنا نہ دیا۔ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں وہ کون سا پہلو جو شجاعت کا پہلو، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کے مقابلے میں کیا چیز حاصل کی امام حسین علیہ السلام نے، کیا پیغام دیا؟ صرف ظلم بیان کر کے، مظالے بیان کر کے، صرف مصائب بیان کر کے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، یہ مصائب کیوں امام کے اوپر آئے، امام نے کس چیز کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کیا؟ کیا یہ تمام مصائب اور مشکلات بھی امام کو اپنے ہدف اور مقصد سے نہیں ہٹا سکے؟ وہ شجاعت، وہ صبر و استقامت، وہ ایثار، درگزشت، قربانی،
اس پہلو کو بھی بیان ہونا چاہیے۔ یہ اگر عزاداری، اور یہ میں نے اور آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، ذاکرین حضرات بھی موجود ہیں، یہاں پہ بانی حضرات بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ عوام بھی موجود ہیں، تینوں طبقے یہاں پہ موجود ہیں، اور تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس معاشرے کی، اس عزاداری کی، کیونکہ معاشرے کی اصلاح ہی اصل عزاداری ہے، اور اس عزاداری کی اصلاح میں مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان من، جیسے میں نے آپ کو خطبے کے پہلے حصے میں جن نکات کی طرف متوجہ کیا کہ بہترین اور بامقصد اور باہدف عزاداری، اور وہ آفات اور وہ مشکلات کہ جس کی بنا پر عزاداری اپنے ہدف سے دور ہٹ جاتی ہے، اس بے مقصدیت کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو جہاں پر ہمیں ہدف عزاداری کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پہ اس کو آفات سے بھی بچانا ہے۔ غیر معتبر منابع، غیر معتبر کتابوں کے حوالے، ہمیں خود تھوڑا سا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے معتبر علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے رجوع کریں، ان کی آپ کے پاس ویڈیوز اور آڈیوز جو ہے وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ان سے استفادہ کریں، پوچھیں علماء سے، آپ کے پاس ایک علمی مرکز موجود ہے، سوال کریں کہ کون سے علماء مستند ہیں، کون سے علماء کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تاکہ صحیح اور حقیقی، یہ زندگی دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ اگر آپ کے پاس وقت مختصر ہے، محدود وقت ہے، اسی زندگی میں آپ نے حقیقی عزاداری کا مزہ چکھنا، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ حقیقی عزاداری انسان کو مواحد بناتی ہے، خدا پرست بناتی ہے، یہ عزاداری انسان کا تعلق خدا سے جوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ معاشرے کہ جہاں پر یہ عزاداری بامقصد اور بہدف انداز میں منائی گئی، اس معاشرے کو ہم نے خدا محور دیکھا، اس معاشرے کو خود باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے ہوئے دیکھا۔ ابھی ہمارے سامنے بہترین، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 100 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، یہ قوم جو ہے جتنی اس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جتنا اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کم ظلم و ستم نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود وہ میدان میں نکلی ہوئی ہے، وہ ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمیں تم اگر تباہ بھی کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں قتل بھی کرنا چاہتے ہو، قتل کر دو، لیکن ہم اس باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور الحمدللہ باطل کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ تیاری کہاں سے آئی، یہ شجاعت کہاں سے آئی، یہ ان کے اندر یہ شعور اور فہم کہاں سے آیا کہ ہمیں اپنی ساری توانائیاں باطل کو شکست دینے میں لگانی چاہیے۔ یہ وہ عزاداری تھی کہ جس نے ان کو یہ ہدف اور مقصد دیا۔ امام خمینی علیہ رحمہ بڑا معروف جملہ کہتے ہیں کہ یہ اس محرم اور سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جس نے ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور ہماری اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب ہم اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طاقتیں، دنیا بھر کی جاسوسی نیٹ ورک، دنیا بھر کے جو اسلحہ ہے، جدید ترین اسلحہ، عجیب بات ہے۔ ایک میں بیان پڑھ رہا تھا کسی بڑے ایرانی افسر کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو تیسری جنگ عظیم، 2 جنگ عظیم ہوئی ہیں، اس کے بعد تیسری جنگ عظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے، نظریہ ہے کہ وہ ہونی ہے، تو تیسری جنگ عظیم میں جو ہتھیار استعمال ہونے تھے، جدید ترین ہتھیار، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے استعمال نہیں ہوئے، جو امریکہ نے، یورپ نے اور باقی دیگر ممالک نے، اسرائیل نے ہتھیار بنائے ہیں، جدید ترین اور مہلک ترین ہتھیار، ان تمام ہتھیاروں کو انہوں نے ایران میں استعمال کیا، لیکن ابھی وہ شکست کھا چکے ہیں اس قوم کے ارادے کے مقابلے میں، اس رہبریت کے مقابلے میں وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اور یہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونا ہی انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ واضح ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جنہوں نے ان کو اتنا طاقتور بنایا۔ ابھی بھی وہ میدانوں میں نکلے ہیں تو میدانوں میں خرافات نہیں ہیں، میدانوں میں عزاداریاں ہیں، ائمہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور عبودیت کے لیے کے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں لے کر آنی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اس میں کوئی
دوسری بات نہیں ہے کہ امریکہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. اس نے جنگ شروع کی تھی تو جنگ کے شروع میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، میں ایران کا یہ سب تباہ و برباد کر دوں گا. وہ تباہ و برباد کیا ہونا تھا؟ ایران زیادہ طاقتور ہو کر اب دنیا کے سامنے آیا ہے. وہ جو آبنائے ہرمز تھا کہ جو آزاد تھا اس وقت، اب ایران کے قبضے میں ہے. اب ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، ہوائے بحری جہاز نہیں گزر سکتا. اور اس طرح جو انہوں نے مختلف طریقوں سے انہوں نے کہا کہ ہم اسلحہ کے زور پر ایران کو شکست دے دیں گے، تو ایران نے نہ صرف یہ کہ ان کے جو حملے تھے ان کو حملات کی روک تھام شروع کر دی اور ان کا توڑ اس نے پیدا کیا، ان کے ڈرونز اور ہوائی جہاز گرانے شروع کر دیے. وہاں پر ان کی جو مختلف فوجی تنصیبات ہیں جو عرب ممالک میں، ان کے اوپر اتنے خطرناک اور اتنے ایسے حملے کیے، زوردار حملے کیے کہ اب ان کی چیخیں نکل چکی ہیں. وہ چھپا رہے ہیں لیکن اب ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ ان باتوں کو اب ظاہر کرنا شروع ہو گیا کہ کس طرح ایران ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اربوں کربوں خربوں ڈالرز کا ایران جو ہے ان کو نقصان پہنچا چکا ہے. اور اس کے باوجود بھی کہ اس 47 سال میں جب سے ایران میں انقلاب آیا اس کے بعد سے ایران مسلسل پابندیوں میں ہے، مسلسل مشکلات میں ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس سید الشہداء کی عزاداری تھی، جو اہداف اور مقاصد تھے جو سید الشہداء کے تھے وہ واضح تھے، وہ آشکار تھے، آج وہ باطل کے مقابلے میں نہ صرف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں بلکہ باطل کو ہر محاذ پر شکست دیتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. عزیزان من، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. کشمیر آپ کا جل رہا ہے، بلوچستان آپ کا جل رہا ہے، آپ کا فاٹا، آپ کا پاراشنار، یہ علاقے جو ہے وہ جل رہے ہیں. آپ کے بارڈر محفوظ نہیں ہے. آپ اس وقت ملک میں عجیب مہنگائی کا دور ہے اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے جو لوگ معاشی حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں. ایسے میں ہم اگر عوام، میں اور آپ اگر اپنی آواز ظلم کے خلاف بلند نہ کریں اور جو ظالمین ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں ان کے خلاف اگر آواز بلند نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کا مقصد اور مشن نہیں سمجھا. ہمیں اپنے پاکستان کے پہلے مرحلے پر حالات، ٹھیک ہے کہ ایران بڑی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور باطل کو شکست ہر محاذ پر، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا، ہر محاذ پر جو آپ محاذ دیکھ لیں، سیاست کا میدان ہے شکست دے رہا ہے، میڈیا کا میدان ہے شکست دے رہا ہے، جاسوسی کا میدان ہے شکست دے رہا ہے، آپ کے کمپیوٹر کا میدان ہے، آپ کے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور آپ کی جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ میدان ہے، اسلحہ کا میدان ہے، ہر میدان میں ان کو شکست دے رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے پاکستان کے حالات مضبوط کرنے ہیں. ہم نے پاکستان کو ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اور یقیناً اس میں عالمی طاقتوں کی سازشیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ہیں کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، پنجابی کو بلوچی کے ساتھ، بلوچی کو سندھی کے ساتھ، سندھی کو پٹھان کے ساتھ اس طرح لڑوانا چاہتا ہے. اسی طرح شیعہ سنی اختلافات ایجاد کرنا چاہتا ہے. پہلے مرحلے پر میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اختلافات کو ہم نے ہوا نہیں دینی. بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں، سارے جتنے پاکستان میں بسنے والی جتنی قومیں ہیں، ملیتیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں. شیعوں میں بھی جو ہمارے اگر افکار اور نظریات مختلف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان سے ظالموں کو نجات دلانی ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہمیں دیتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے. تھوڑی سی ذمہ داری ہے، اس باطل کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. اور جب بھی آپ کے رہبران اور لیڈران کی طرف سے آپ کو آواز دی جائے، ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 جون کو مینار پاکستان پہ الحمدللہ ہماری عوام اور ہمارے خواص سب جمع ہوئے اور ایک تجدید عہد کی اپنے رہبر کے ہاتھ پر، اپنے جدید رہبر کے ہاتھ پر، اور شہید رہبر کو ہم نے خراج عقیدت پیش کی. اسی طرح اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم مل کر پاکستان کے مسائل میں جو ہمارا کردار بنتا ہے
اور ظالم کے خلاف جو ڈٹنا ہے اور آواز بلند کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو اور اس ذمہ داری کو بہترین انداز میں انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔